السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ آج اس موضوع پر، اس اہم ترین موضوع پر بات کرنا مقصود ہے جو گزشتہ کئی روز سے ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے۔ یہ موضوع ہے تاجر برادری میں پھیلا ہوا انریسٹ، جس پر ہم نے اپنی بجٹ ٹرانسمیشن میں گفتگو بھی کی تھی، اس کے بعد بھی ہم گاہے بگاہے اس بارے میں بات کرتے رہیں، لیکن آج پہلی مرتبہ ہے کہ کھلا کر کے اسی ایک عین معاملے کے اوپر ہمارے تمام پینلسٹ آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کریں گے۔ تاجر برادری کی یہ ہڑتال ٹاک آف دا ٹاؤن تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ایسا معمہ، ایک ایسی گتھی بن گئی ہے جو کسی طور بھی سلجھنے میں نہیں آ رہی۔ حکومت سے ملاقات سے پہلے، حکومت سے جو وفد گئے تھے تاجر برادری کے، ان سے ملاقات سے پہلے تو سب یک زبان تھے اس ایک معاملے پر کہ تاجروں کے استحقاق کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ایف بی آر کو اتنی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے کہ وہ کسی بھی تاجر کے گریبان تک ہاتھ ڈال سکے۔ لیکن ایک میٹنگ اسلام آباد میں منعقد ہوئی اور اس کے بعد تاجر برادری اس ایک میٹنگ کے بعد واضح طور پر منقسم نظر آئی۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے پریزیڈنٹ جاوید بلوانی صاحب گاہے بگاہے یہ علل اعلان بیان دیتے رہے ہیں کہ جی 19 تاریخ کو ہڑتال کنفرم ہے۔ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، جو لوگ ریومرز پھیلا رہے ہیں ان کو 19 تاریخ کو پتہ چل جائے گا کہ قضیہ معاملہ کیا ہے۔ دوسری جانب فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس، اس کی طرف دیکھ کر کے کچھ ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید حکومت کے ساتھ اس ایک معاملے پر ایک پیج پر آ گئے ہیں، کیونکہ حکومت نے تاجروں کو کچھ یقین دہانیاں کرائی تھیں۔ ان یقین دہانیوں پر غالباً ایف پی سی سی آئی کے ذمہ داران اور پورا ادارہ، تمام تاجر برادری جو ایف پی سی سی آئی سے تعلق رکھتی ہے، غالباً ان کو اس حد تک یقین ہے، تیقن ہے، اور وہ اس معاملے میں تھوڑے سے صبر سے کام لینا چاہتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ تاجر برادری کیا واقعی تقسیم ہے یا اس ایک ہڑتال پر یکسو ہیں؟ اس ایک حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے آج بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جاوید بلوانی صاحب، صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے، میاں زاہد حسین صاحب تعلق ہے پاکستان فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹریز، چیئرمین ہیں ایڈوائزری بورڈ کے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل معیز صاحب، آپ صدر ہیں نارتھ کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری۔ تینوں معزز مہمانوں کو شو میں شرکت پر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے میں جاوید بلوانی صاحب کا رخ کروں گا۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ جاوید صاحب مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ جی آواز آ رہی ہے مجھے، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جاوید صاحب کی آڈیو میں کوئی پرابلم میرے خیال ہے، میں سن نہیں پا رہا ہوں۔ اچھا آپ کو آواز نہیں آ رہی صحیح؟ جی جاوید صاحب فرمائیے گا کچھ۔ میں نے آپ کو سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر سر، میں آپ کی آواز یہاں بالکل بھی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، بہرحال ابھی بھی آواز کم ہے، تھوڑی سی آواز لاؤڈ کر دیجیے۔ جاوید بلوانی صاحب، سر انٹرو میرا خیال ہے آپ نے سنا، اس ایک ہڑتال کے حوالے سے، تاجر برادری کے حوالے سے وہ جو ایک مخمصہ ہے اسے ڈسکس کرنے کے لیے ہم یہاں براجمان ہیں، آپ کو اسی حوالے سے ہم نے زحمت دی ہے۔ کیا کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری، اس کو کیا زحمت محسوس ہوئی کہ انہوں نے ایک ہڑتال کی کال دے دی جو آگے جا کر کے ایک ڈسپیوٹ کا باعث بنتی نظر آ رہی ہے؟ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اس حوالے سے لگتا ہے کہ آپ سے اتفاق نہیں رکھتی، غالباً حکومتی یقین دہانیوں کے حوالے سے ان کے پاس کوئی سافٹ کارنر ہے۔ حضور، اس ایک ہڑتال کے حوالے سے آپ کو بارہا یقین دہانیاں کرانی کیوں پڑی؟ کیا سبب تھا کہ آپ نے کہا کہ اس ہڑتال کے حوالے سے ریومرز پیدا کر کے تاجر برادری میں تقسیم دکھائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہڑتال کی اناؤنسمنٹ جو ہے کراچی چیمبر، لاہور چیمبر، فیصل آباد چیمبر، سرحد چیمبر، کوئٹہ چیمبر، سیالکوٹ چیمبر، پنڈی چیمبر، گجرات چیمبر اور گجرانوالہ چیمبر، انہوں نے مل کے کی تھی اور ہم سب ایک پیج پہ ہیں۔ اب ہمارے پاس کچھ اور چیمبرز بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہڑتال میں ہیں، اور پاکستان کی تمام ٹرانسپورٹ برادری انہوں نے ہمارے کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہڑتال میں ہیں۔ اب فیڈریشن نے ایک دفعہ اناؤنس کیا کہ ہم ہڑتال کر رہے ہیں، پھر ایک دفعہ اناؤنس کیا کہ ہم ہڑتال نہیں کر رہے، پھر دوبارہ ایک دفعہ کہا کہ ہم ہڑتال کر رہے ہیں، پھر ایک دفعہ پھر کہا کہ ہم ہڑتال نہیں کر رہے۔
یہ فیڈریشن خود جواب دے گی اس بات کا، کیونکہ ہم نے تو یہ وعدہ کیا تھا ہمارے ممبر سے کہ ہمارے 5-6 پوائنٹ ہم سامنے رکھیں گے اور ان کو 1 مہینے کے لیے مؤخر کرائیں گے، اور کمیٹی بنوا کے اس کمیٹی کے اندر دوسری جو اینوملیز ہے ہماری بزنس کمیونٹی کی، یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہوا ہے کہ بزنس کمیونٹی کی اینوملیز جو ہے اس کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، اور اس میں پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ فائننس منسٹر بھی اس میں آتے ہیں اور چیئرمین FBR بھی بیٹھتے ہیں۔ وہ میٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے ساری اینوملیز رہ گئیں، جس پہ فائننس منسٹر نے ہم سے معافی بھی مانگی میٹنگ کے دوران کہ آپ کی بات صحیح ہے، یہ رہ گیا ہے اور یہ سب ہم ریزولو کریں گے۔ پھر ہم نے وہاں میٹنگ کے اندر جو باتیں کی اس کے اندر ہم نے یہ کہا کہ آپ مؤخر کر دیں۔ انہوں نے کہا IMF کا مسئلہ ہے۔ ہم نے بولا کہ آپ کو ایسا کاغذ بنا دیں کہ ساری چیزیں جو باتیں ہوئی وہ سامنے آ جائیں، تاکہ ہم اپنے ممبر سے بات کر کے پھر آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں، تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ ہمارے ممبرز جو ہیں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے، تو ہم نے ممبروں سے مشورہ کیا۔ ممبرز نے بولا نہیں، جب تک نوٹیفیکیشن نہیں نکلے گا، جب تک پریس ریلیز صحیح نہیں بنے گی، جب تک ہم ہڑتال جو ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ تو اس کے بعد ہم نے دوبارہ جو ہے ٹریکر چلوائے کہ ہماری ہڑتال، حالانکہ ہم نے تو کوئی کال آف کی بھی نہیں تھی، نہ موخر کی تھی، اور لوگوں نے فیڈریشن کے چکر میں ہم کو فون کرنے شروع کر دیے، تو ہم نے باقاعدہ ٹریکر چلوائے۔ ٹھیک ہے سر، تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ میاں زاہد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس ہڑتال کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے ابھی جانے لیتے ہیں۔ میاں زاہد صاحب السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ جناب میرا انٹرو آپ سن چکے ہیں، جاوید بلوانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے حوالے سے تھوڑی سی ایمبیگوئٹی میرے خیال ہے موجود ہے، اس ابہام کو میرے خیال ہے آپ کی موجودگی دور کرنے میں کارگر ثابت ہوگی۔ حضور یہ ڈسپیوٹڈ معاملہ محسوس ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بجٹ آیا ہے نا، تو اس بجٹ میں جو ایز اے بل جب یہ ٹیبل ہوا قومی اسمبلی میں، تو اس میں کافی سارے ہمارے کنسرن تھے، اور وہ کنسرن جو تھے وہ بالکل جینوئن تھے، اور اس موقع پر ہی ہم ایز فیڈریشن گورنمنٹ کے ساتھ انگیج ہوئے، اور انگیجمنٹ کے نتیجے میں جو 37AA تھا وہ ختم ہوا اور وہ 37A رہ گیا، اور اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے موڈیفائی کر دی، اور ڈیو پروسیس آف لا کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس میں انٹروڈیوس کرا دیا، جس میں پہلے یہ تھا کہ وہ ڈائریکٹ اریسٹ کر سکتے تھے۔ وہ جو اس طرح کی جو ڈریکونین جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے ہماری انگیجمنٹ سے وہ ختم کر دیں، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ہیں وہ ہم اس کو ایڈریس کریں گے۔ وہ جب بل پاس ہو گیا، یعنی جب وہ بجٹ پاس ہو گیا یا فائنانس بل پاس ہو گیا، تو اس کے بعد بھی ہمیں محسوس ہوا کہ اس میں کچھ چیزیں باقی ہیں، اور جو ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں پھر بھی رہ جاتی ہیں، تو اس کے لیے پھر وہ انوملی کمیٹی بنتی ہے۔ اچھا، وہ انوملی کمیٹی میں بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہم نے، بلوانی صاحب بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ اس میں ہمیں گورنمنٹ سے وہ رسپانس نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا، جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے، اور اس کی پراپر میٹنگ نہیں ہو سکی، اور اس میں بھی بالکل یہ درست بات ہے کہ اس میں وہ چیزیں ایڈریس ہو جاتی تو یہ ساری اس چیز کی نوبت نہ آتی، اور فائنانس منسٹر صاحب نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ کچھ ان کی جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں مصروفیات تھیں، وہاں زیادہ انگیجمنٹ تھیں، وہاں کے لوگوں کے زیادہ سوال جواب تھے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، اس وجہ سے وہ ہمیں اتنی اٹینشن نہیں دے سکے۔ خیر، تو اب اس کے بعد پھر منگل کو یعنی پرسوں ہماری وہاں پہ فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی، جس میں بلوانی صاحب بھی موجود تھے، اور اس میں انہوں نے یہ ساری جتنی 5-6 چیزیں جو تھیں جس پہ ہمارے بھی کنسرن ہیں، بلوانی صاحب کے بھی ہیں، اور بھی کافی سارے وہاں پہ چیمبرز موجود تھے، اور عاطف اکرام شیخ صاحب جو ہیں ہمارے پریزیڈنٹ ہے PCCI کے، ان کی سربراہی میں یہ میٹنگ ہوئی۔ تو بزنس کمیونٹی کی سربراہی وہ کر رہے تھے، اور ادھر سے فائنانس منسٹر کر رہے تھے، اور ان کے 3-4 منسٹرز بھی موجود تھے، اور وہاں پہ پھر ایک اتفاق رائے یہ پیدا ہوا کہ جی جو ہارون اختر خان صاحب ہیں، ان کا ماضی دیکھتے ہوئے کہ وہ خود بھی بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، اور ہمیشہ وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے، تو لہذا ان کے نام پر ایک اتفاق رائے ہوا کہ جی اگر یہ بیچ میں آ جاتے ہیں اور ایک کمیٹی بن جاتی ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ یہ مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر اس میں رانا احسان افضل خان جو ہیں وہ بھی بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر ہیں، اسی طریقے سے وہ علی صاحب ہیں، وہ بھی بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ وزیر پیٹرولیم ہیں۔
تو اس طریقے سے یہ ایک چیز بن گئی کہ جی چلو اچھا ہے کہ اس سائڈ سے بھی بزنس مین ہے، اس سائڈ سے بھی بزنس مین ہے، تو لہذا اس چیز کو حل کیا جائے. اور اس میں بڑی اچھی میٹنگ ہوئی اور بلوانی صاحب نے اس میں پورا بھرپور تعاون کیا. لیکن ان کا کنسرن یہی تھا کہ اس میں 1 مہینے کا اس میں وقفہ ڈال دیں، یعنی اس کو روک دیں، تو اور اس دوران ہماری میٹنگ جو ہے وہ ہو جائے. اب گورنمنٹ کا کہنا یہ تھا کہ بھی ایک لا پاس ہو گیا اور لا آف دا لینڈ ہے. اب اس کو نہ ہم روک سکتے ہیں، نہ پرائم منسٹر روک سکتے ہیں، نہ اسمبلی روک سکتی ہے جب تک کہ اس میں ترمیم نہ کی جائے. تو لہذا یہ ہو نہیں سکتا. تو لیکن ہم یہ آپ کو ایک جینٹل مین پرومس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. پھر وہ میرے ہی کہنے کے اوپر ایک ورڈ اس میں ڈالا گیا جو پریس ریلیز ایشو ہوا تھا کہ بزنس کمیونٹی کے لیے کوئی ہارڈ شپ کریٹ نہیں کی جائے گی جب تک کہ کمیٹی فیصلہ نہیں کرتی. تو یہ پھر اتفاق رائے سے وہ ایک وہاں پہ پریس ریلیز بنا، اس میں بھی بلوانی صاحب موجود تھے اور انہی کے کہنے کے اوپر اس میں بھی تھوڑا بہت رد و بدل کیا گیا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں بلوانی صاحب اور ہم یہ ایک ہی پیج پر ہیں، لیکن اب یہاں آگے تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بھی ایشوز ہیں گورنمنٹ نے بڑی اچھے طریقے سے ہمیں ایک انڈرٹیکنگ دی ہے، پرومس کیا ہے کہ ہم اس کو بیٹھ کے ریزالو کریں گے. تو ہمیں اس پہ ٹرسٹ نہ کرنے کی کوئی ریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ تھوڑا 10 سیکنڈ اور دیں. اب اس میں بلوانی صاحب کے کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو ممبرز ہیں وہ نہیں ٹرسٹ کر رہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں لیڈرشپ کو اس میں رول ادا کرنا پڑتا ہے نا. بلوانی صاحب الیکٹڈ لیڈر ہیں چیمبر کے اور ان کو رول ادا کرنا چاہیے اور ان کے اوپر ٹرسٹ ہے سب لوگوں کا، بڑی اچھی بات ہے. ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ بھئی 1 مہینے کا ٹائم گورنمنٹ مانگ رہی ہے، یا ہم نے خود ہی 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے تو اس کو کریں. اور کل انہوں نے میٹنگ بلا لی ہے، کل فرائیڈے کو کل 11 بجے میٹنگ بلا دی ہے. اس میں بلوانی صاحب بھی مدعو ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں، یہ جانا چاہیے انہیں. اور بیٹھ کے دیکھیں پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ابھی انڈیا ہمارے سر پہ کھڑا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہم لڑائی جھگڑے میں آپس میں پڑ جائیں تو یہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم دوسروں کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ہنسیں بھی اور پاکستان کی کمزوری سے فائدہ بھی اٹھائیں. تو میں اور کل بھی دیکھیں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، ہمارے 12-14 ہمارے نوجوانوں نے شہادت دی ہے. تو ہمیں نہیں چاہیے کہ اس موقع پہ ہم انتشار کریں یا گورنمنٹ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کریں. ہمیں چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کے ان چیزوں کو حل کریں. اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم حل کریں گے تو پھر یقین نہ کرنے کی کوئی ریزن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا موقف آ گیا، تھوڑا سا توقف کیجئے گا. فیصل محی صاحب سر، انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنے کے لیے عزت معذرت. اس ایک معاملے کے حوالے سے آپ کا ویو پوائنٹ، آپ نے دونوں فریقین کے موقف سنے. آپ کو کیا لگتا ہے سر، اس ایک ہڑتال کا مقدر کیا کال آف ہونا لکھا ہے یا حکومتی وہ جو یقین دہانیاں جن پر یقین کی بات کر رہے ہیں میاں زاہد صاحب، اس پر بھروسہ کر لینا چاہیے؟ جی بہت شکریہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جو سچویشن ہے بزنس مین کی، وہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں کہ جس طرح ہم سروائیول کی کوشش کر رہی ہے بزنس کمیونٹی، یہ آپ سب کو اندازہ ہے. صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ایوان اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جا کے جو جاوید بھائی پرسوں میٹنگ میں تھے، پورے کراچی چیمبر کا مینڈیٹ لے کے وہ گئے اور وہاں میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے کلیئر بات کی کہ آپ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس قانون کو 30 دن کے لیے مؤخر کر دیا جائے. لیکن حکومت وقت نے یہ بات نہیں مانی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے اس میٹنگ کو بلا کے صرف لالی پاپ دے رہی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فیڈریشن آف پاکستان پورے پاکستان کی چیمبرز کو لیڈ کر رہی ہے. یہی حالات لاہور میں ہے، یہی حالات گجرانوالہ میں، یہی حالات فیصل آباد میں. تو چیمبر کا سب سے مؤثر کردار ہونا چاہیے تھا کہ وہ تمام چیمبرز کے شعور جب وہاں بیٹھے تھے اور وہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کر رہے تھے تو فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کو اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ آج جو حالات ہیں، جو آئی ایم ایف نے جو آپ کے اوپر قانون، ہم جس وزیر سے بات کرتے ہیں، جس منسٹر سے بات کرتے ہیں، وہ صرف ایک بات کہتا ہے کہ آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف. میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے کمپیٹنٹ لوگ اس پاکستان میں موجود ہیں جو بزنس کمیونٹی میں اکانومسٹ ہیں. اگر کوئی بینک لون دیتا ہے تو لازمی بات ہے ہم بیٹھ کے اس سے بارگین کرتے ہیں. وہ لوگ بیٹھ کے آئی ایم ایف سے بارگیننگ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یا ایسے کمپیٹنٹ لوگ جو بزنس کمیونٹی میں موجود ہیں، جو کہ چیمبرز کو لیڈ کر رہے ہیں، جو موتی والا صاحب ہیں، اسی طرح اشفاق صاحب اکانومسٹ، کیسر بنگالی صاحب ہیں. Why don't you put those people in that committee to negotiate with IMF? میرا کہنا صرف یہ ہے کہ آج پوری آواز، پورے پاکستان کے چیمبرز کی آواز جو ہے وہ صرف ایک ہے، اس کالے قانون کو ختم کیا جائے.
فوری موخر کیا جائے. آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے, چیمبر کے شیڈول موجود ہے, ہم بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے حکومت وقت صرف لالی پاپ دے رہی ہے. یہ پھر گھمائیں گے 30 دن کے بعد, اور 30 دن کے بعد اس قانون کو امپلیمنٹ کرا دیں گے. میں آپ کے فورم سے لازمی بات ہے کہ ہمارے پاس کچھ کھونے کو تو ہے نہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہڑتال کے بعد ہم اپنے اور جو ہے اعلان کریں گے اپنے لائے عمل کا. لیکن میں آج ایک بات ضرور کہوں گا کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب نے ہمیشہ کانفیڈنس دیا ہے بزنس کمیونٹی کو کہ آپ کام کریں, وی آر ود یو. I just want to say here کہ you should intervene. بہت سارے لاس پاس ہوتے ہیں سر. لیکن سر میں ایمانداری کی آپ کو بات بتاؤں, آپ کی اپیل اپنی جگہ, لیکن جب ملک میں ایک جمہوری سسٹم موجود ہے, وزیر اعظم موجود ہے, وزارت خزانہ موجود ہے, وزیر خزانہ موجود ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ہاہاکار بھی انہی سے کرنا چاہیے, کیونکہ یہ موسٹ ریلیونٹ لوگ ہیں, بجائے اس کے کہ آپ کسی اور طرف دیکھیں. یہ میرا مشورہ ہے, ضروری نہیں کہ آپ اس بات پر ایمان لے آئیں. یہاں تھوڑا سا وقت ہوا ہے ہمارا پروگرام میں بریک کو شامل کرنے کا. بریک, اس کے بعد پھر دوبارہ واپس آتے ہیں. کچھ اور موضوعات ہیں جن پر ابھی گفتگو کرنا باقی ہے. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید بلوانی صاحب, حضور والا, آپ نے موقف سنا میاں زاہد صاحب کا. سر, حکومتی یقین دہانیوں پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ فیڈریشن کے پاس موجود نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے ایک سوال. آپ نے اپنی گفتگو میں اس سے پہلے انکشاف کیا تھا کہ وزیر خزانہ نے آپ لوگوں سے معافی بھی مانگی, کسی بات پر وہ معذرت کے طلبگار بھی تھے. حضور والا, آپ نے ان کو معاف کر دیا تھا کیا؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, جب انہوں نے کہا کہ آپ سے جو اینوملیز رہ گئی ہیں نا, وہ اس کمیٹی میں سب ڈسکس ہوگا اور سب کو ہم صحیح کریں گے. دیکھیں, اگر وہ ڈسکس کرتے ہیں, دیکھیں معاف کرنا جو ہے یہ بڑی اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. ہم لوگ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہمیشہ اس چیز کو آگے رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یقین دانی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, قرآن میں آیا ہے کہ کوئی بھی کام کرو تو لکھت پڑھت میں کرو. لکھت پڑھت نہ ہو تو وہ کام نہ کرو. لکھت پڑھت کرو گے تو کام میں برکت ہوگی اور کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. تو ہم یہی چاہتے تھے کہ جو بات ہوئی ہے وہ لکھت میں آنی چاہیے, اس کے منٹس بھی نہیں بنے. اگر یہ سب چیزیں صحیح طریقے سے لکھت میں ہوتی اور اس طریقے سے ہوتی تو آج ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوتا. دیکھیں, مگر آج میں نے لوگوں کو جمع کیا ہے, 300-400 لوگ الگ مختلف مارکیٹوں کے میرے پاس آئے ہیں. انہوں نے بولا, جاوید بھائی آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا, اور مجھے یہ بتائیں جو ہڑتال کا اعلان کرتا ہے وہی ہڑتال کو واپس لے سکتا ہے کہ کوئی اور لے گا, اور میں کبھی بھی نہیں لوں گا. جب میرے دو ساتھیوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ یہ کام کرو تو میں ان سے پوچھ کے ہی کرتا ہوں. لیڈرشپ اپنی جگہ ہے, مگر آپ جب لوگوں کو مشاورت کرتے ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے اور کوئی بہتر کام ہوتا ہے. تو ہم آپس میں تمام چیمبر بھی مشاورت کرتے ہیں ڈیلی میٹنگ کر کے, جو اس میں ہیں اسٹرائک میں, اور تمام لوگ جنہوں نے ہمیں سپورٹ کا اعلان کیا ہے ان سے بھی مشاورت کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ مشاورت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اور یہ سب ٹیکس, دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ ٹیکس نیٹ کے اندر جو لوگ ہیں اکانومی کے, وہ پوری اکانومی آپ کی 40% ٹیکس نیٹ میں ہے اور 60% ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. یہ اب قانون جو بنا رہے ہیں وہ 40% کے اندر 2-3% جو لوگ پرابلم کر رہے ہیں ان کے لیے ایسے قانون بنا رہے ہیں جس سے پورے لوگ جو ٹیکس نیٹ میں ہیں ان سب کے لیے پرابلم کھڑا ہو جائے گا. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی, دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں, کوئی کانسٹیٹیوشن کو سپریم کورٹ کا جسٹس زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ایف بی آر کے ممبر آئی آر یا ممبر کسٹم پالیسی زیادہ جانتے ہیں. انہوں نے خود 37A پہ ایک آرڈر دیا ہے. ہم نے کہا کہ وہ جو آرڈر دیا ہے اس نے تو کانسٹیٹیوشن کی ساری جو ہے چیزیں سامنے رکھ کے آرڈر بنایا ہوگا نا, کیونکہ سپریم کورٹ کا جسٹس اگر کوئی آرڈر دے رہا ہے
تو اس نے سارے کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ کے آرڈر بنایا ہوگا. اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یا تو یہ وہ کر دیں یا 37A جو بجٹ سے پہلے تھا اس کو رہنے دیں. اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اور باقی جو چیزیں ہم نے کہی اس کے بھی جواب نہیں تھے ان کے پاس. جیسے کہ ہم نے یہ کہا کہ صاحب آپ ای انوائس کی بات کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں لوگوں نے 3-3 4-4 انٹرنیٹ کے کنیکشن لگائے ہوئے ہیں گھروں میں اور دفتروں میں, وہ کیوں لگائے ہیں؟ کہ کنیکشن صحیح نہیں چلتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کون سا ملک ہے جو 3-3 کنیکشن لگاتے ہیں لوگ؟ یہ پاکستان واحد ملک ہے. یہ بھی ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتا ہے. اور ای انوائس ہم کیسے کریں گے جب آپ کا انٹرنیٹ ہی صحیح نہیں چلتا؟ تو ای انوائسنگ کا کام کیسے ہوگا؟ اور آج بھی جو ہے آپ ایف بی آر کا سسٹم آئے دن بیٹھ جاتا ہے, لوگوں کو ریٹرن جمع کرانا ہوتا ہے آئے دن, ہر سال 3-4 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایف بی آر ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا سسٹم بیٹھ جاتا ہے. جب آپ کے یہاں سسٹم ہی صحیح نہیں ہے اور آپ ہمیں بول رہے کہ ای انوائسنگ کرو, ای بلٹی کرو, تو آپ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں, اگر ہماری مشاورت سے, جیسے میاں زاہد نے بھی کہا کہ انوملی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی, اس میں مشاورت ہوتی, تو یہ سب چیزیں صحیح ہو جاتی. اور یہ سب چیزیں رہ گئی ہیں جبھی ہم نے اسٹرائک کی طرف گئے. اور ٹھیک ہے, تھوڑا سا توقف کیجئے گا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر میاں زاہد صاحب, سر آپ نے گفتگو سنی جاوید صاحب کی. حضور والا ایف بی آر کا ذکر نکلا ہے, ایف بی آر میں موجود سسٹم کے حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی ہے. سر لیکن یہاں تو بریکنگ نیوز مل گئی ہے ہمارے چینل کو کہ ایف بی آر میں بھی کوئی سسٹم ہے. سر ایف بی آر میں جو سسٹم موجود ہے اس پہ تو اکیلا ہی میں تقریباً سیریز اور پروگرامز کر سکتا ہوں, جس کا ذکر میں نے بجٹ ٹرانسمیشن میں بھی کیا تھا. ایف بی آر میں جو سسٹم رائج ہے, دراصل پاکستان شاید اسی کی وجہ سے انورٹڈ کاماز میں ترقی فرما رہا ہے. جب تک وہ سسٹم صحیح نہیں ہوگا تب تک تاجروں کے اعتماد کی بحالی, یہ حکومت کے ساتھ اس طرح کے ڈسپیوٹ, یہ تو آئے دن رہیں گے. یا اب میں بولوں؟ جی بالکل. جی دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ابھی بلوانی صاحب نے جتنی بھی گفتگو کی ہے ابھی آپ کے سیکنڈ اس میں انسٹالمنٹ میں, تو ساری گفتگو میں دیکھیں کتنی اچھی اور کتنی پیاری گفتگو کی ہے اور کتنی لاجیکل گفتگو کی ہے. اب یہی گفتگو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی میں بیٹھ کے کریں اور کمیٹی میں بیٹھ کے ان چیزوں کو ریزالو کریں. لیکن ہم بات یہ ہے کہ اگر میں اور آپ بیٹھ کے یہاں ایک ٹی وی شو پہ یہ باتیں کر سکتے ہیں تو کمیٹی میں بیٹھ کے کیوں نہیں کر سکتے؟ کمیٹی میں بیٹھ کے بات کریں, اپنی لاجک سے اس کو لاجک قائل کریں کہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر آپ کا سسٹم اویلیبل نہیں ہے ای انوائسنگ کا تو یہ تو انہیں بھی ماننا پڑے گا نا. ہم بات یہ ہے کہ کیا ہم ای انوائسنگ پہ جانا چاہتے ہیں؟ اگر وہ کہیں گے جی آج یہ سارا سسٹم موجود ہے آپ جائیں ای انوائسنگ پہ, ٹھیک ہے, تو کیا ہم جانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو سسٹم جلدی یا بدیر مہینے میں, 10 دن میں, 20 دن میں تو ان پلیس ہو جائے گا. تو جب ان پلیس نہیں ہے صاحب کے, تو اس کا مطلب ہے یہ تو پھر وہ بھی مانیں گے نا ایف بی آر والے کے سسٹم ہی ان پلیس نہیں ہے, ہم تو کرنا چاہتے ہیں. تو یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم یہ بات وہاں بیٹھ کے کریں اور ان سے منوا لیں اپنی بات, اس میں پرابلم کیا ہے؟ اور بلوانی صاحب میں جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں اچھے طریقے سے, یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے کر لیں حکومت کے ساتھ. حکومت کس کی ہے؟ ہماری ہے نا. اب ہم نے خامخواہ حکومت کو ایمبیرس کرنا ہے یا ہم نے لوگوں کو حکومت سے لڑانا ہے, تو اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ملک کو کنسالیڈیشن کی طرف لے کے جائے. اگر چیز ان پلیس نہیں ہے گورنمنٹ کی تو وہ ان پلیس ہونے تک آٹومیٹیکلی موریٹوریم ہے نا, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا, یہ پرابلم کیا ہے یہ جانیں گے فیصل معید صاحب سے. فیصل صاحب, پرابلم ہے کدھر سر؟ دونوں طرف کیا انا کا مسئلہ تو نہیں آ گیا کہیں؟ سر میاں زاہد صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہم جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں. تو بلوانی صاحب اور سارے چیمبر کے صدور پرسوں میٹنگ کرنے یہی بات تو کرنے گئے تھے. اگر دوسری طرف سے یہ بات ہے کہ میں نہ مانوں, ان کی پالیسی ہے کہ میں نہ مانوں. دیکھیں بات یہ ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نیگوشیشنز کرتے ہیں نا تو ہر طرف سے لچک ہوتی ہے. بلوانی صاحب اور چیمبر کے صدور نے بہت لچک دکھائی ہے اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کس طرح یہ معاملہ ٹیبل پہ حل ہو جائے. ایک پوائنٹ اس قانون کو موخر کرنے کا حکومت کو اتنی لچک تو دکھانی چاہیے تھی نا کہ اس قانون کو 1 مہینے کے لیے, جب تک یہ کمیٹی جو ہارون اختر صاحب کے سربراہی میں بنائی گئی ہے, اس سربراہی میں اس کمیٹی کو بنانے کے بعد 1 مہینے کے لیے گورنمنٹ تو رسک لے سکتی تھی نا. گورنمنٹ نے بالکل کوئی چیزیں کی, فائنانس منسٹر اتنی پاور رکھتے ہیں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ ہم جن لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں نا
اس میں بیوروکریسی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے جو ان منسٹرز کو چلا رہے ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہیں وہ ایک نہایت ہی انکمپیٹنٹ لوگ. میں آپ کو صحیح وہ بتا رہا ہوں, بیوروکریسی وہ واحد چیز ہے اس ملک کے اندر جس نے اس ملک کی تباہی کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے. آج جو فرق سیاسی حکومت میں اور بزنس لیڈرشپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ جو آپ بول رہے ہیں, اس میں سارا کام بیوروکریسی کا ہے. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ دوسری طرف سے بھی لچک ہونی چاہیے. اگر اسی دن یہ بات ختم ہو جاتی کہ موخر کا قانون جو ہے اس میں ڈل جاتا, تو یہ آج جو ڈیڈ لاک ہے, یہ ڈیڈ لاک آپ کے سامنے نہیں ہوتا جو آج بھی ہم سٹرائک پہ کھڑے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ حکومتی بینچوں سے جو ہے وہ لچک دکھائی جانی چاہیے تمام پارٹیوں کی طرف سے, اس لیے کہ بزنس کمیونٹی وہ واحد کمیونٹی ہے جو اس ملک میں زر مبادلہ کما کے دیتی ہے. ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے, ایک دن کا نقصان جو ہے وہ اس ملک کو ہوگا. ہم تو مجبور ہیں جو ہم ہڑتال پہ جا رہے ہیں, ہمارا شوق نہیں ہے ہڑتال پہ جانا, لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ آج ابھی بلوانی صاحب اپنی لیڈرشپ میں پورے کراچی کی ایسوسیشنز کا, پوری کراچی کی تاجر تنظیموں کا اجلاس کر رہے تھے, اور اس اجلاس میں ہم نہیں چاہتے ہوئے کہ اس اسٹرائک کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اس لیے کہ حکومت کی طرف سے کوئی لچک نہیں ہے. دونوں سائڈوں سے لچک کی بہت شدید ضرورت ہے نور العارفین صاحب. سر لیکن یہاں بہت سارے معاملات ہیں کہ جو میرا خیال ہے غور طلب ہیں, توجہ طلب ہیں. حکومت کو پلس تاجر برادری کو, دونوں کو تھوڑا سا میرا خیال ہے اپنے آپ میں فلیکسیبلٹی لانی چاہیے تھی, اور انفارچونیٹلی اس فلیکسیبلٹی کے نہ ہونے کے سبب یہ یہاں پہ ایک معاملہ اس حد تک گڑبڑیشن کا یا کنفیوژن کا شکار ہے. ہڑتال عمومی طور پہ بالکل آخری حربہ ہوتا ہے. آپ کی بات بھی خدا لگتی ہے کہ تاجروں کو ہڑتال کرنے کا کیا شوق ہے, حکومت کے معاملات میں مداخلت کا کسی کو کوئی شوق نہیں. معاشی عدم استحکام سب کو نظر آ رہا ہے, اس کے باوجود بھی اگر معاملات یہاں تک آئے ہیں تو ظاہر ہے فریقین دونوں کسی نہ کسی اعتبار سے اس ایک صورتحال کے ذمہ دار ضرور ہیں. یہ بات انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پروگرام میں آگے بھی جاری رکھیں گے, اسی معاملے پر مزید غور و خوض جاری رہے گا. لیکن یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سے وقفے پر جانے کا. وقفے کے بعد جب آئیں گے تو اس گفتگو کو کسی منطقی نتیجے پر سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے ہیں, لیکن ابھی تک معاملہ کسی منطقی نتیجے پر پہنچنے میں دکھائی نہیں دے رہا. جو بھی گفتگو ہوئی وہ آپ نے خود بھی سنی ہے, آپ نے کچھ تجاویز بھی دیں. جاوید بلوانی صاحب اور فیصل موئی صاحب کا اپنا ایک ورژن ہے, لیکن ٹو سم اپ ہم کنکلوڈنگ ریمارکس اگر آپ سے لیں تو سر اختصار کے ساتھ آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ اس معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے کہ نہ حکومتی رٹ متاثر ہو, نہ تاجر برادری کا استحقاق متاثر ہو, نہ معیشت کو دھچکا لگے اور نہ کچھ اور ہو؟ میاں زاہد صاحب چیئرمین FPCCI ایڈوائزری بورڈ ہمارے ساتھ ہیں. فیصل موئی صاحب صدر ہیں نارتھ کراچی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری. جاوید بلوانی صاحب ہیں صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے, جن کو پاکستان کے دیگر تاجر طبقوں کی بھی آشیرواد حاصل ہے, اس کا کوپریشن حاصل ہے. اس کے باوجود بھی جاوید بلوانی صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں سر؟ جی موجود ہوں میں. سر میں نے ایک سوال پوچھنے کی گستاخی کی تھی, میں دوبارہ سوال دہرائے دیتا ہوں. حضور والا یہ معاملہ مزید کنفیوز کر رہا ہے خود عوام کو بھی. سر کس طرح سے اس معاملے کو ریزولو کی طرف لے جایا جا سکتا ہے کہ حکومتی ریٹ بھی متاثر نہ ہو, تاجر برادری کا استحقاق بھی مجروح نہ ہو, معیشت کو دھچکا بھی نہ لگے, اور اس معاملے میں افہام و تفہیم سے کام لیتے ہوئے کوئی میوچولی کنسنٹ کے ساتھ ایک حل نکالا جا سکے؟ دیکھیں, اگر جو ہم نے ڈیمانڈ کی ہے وہ اگر گورنمنٹ کرے گی تو میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے بہتر ہوگا. اور باقاعدہ دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی اگر بجٹ پاس ہو گیا ہے کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے, یہ ہینڈ ان ایبینس میں بھی ڈال سکتے ہیں, اس پہ ایک جو ہے آرڈیننس بھی نکل سکتا ہے, سب چیز ہو سکتی ہیں. آج سے پہلے بھی ہوئی ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اور دیکھیں تاجر برادری, کراچی کی تاجر برادری جتنا ٹیکس دیتی ہے اور جتنا کراچی کی تاجر برادری ٹیکس پورے ملک کا, خود FBR کہتا ہے کہ 67% ٹیکس جو ہے کراچی کی تاجر برادری دیتی ہے.
اور کراچی کے لوگ خود ٹیکس نیٹ میں ہیں، اور یہ بیمار لولا لنگڑا کراچی کی حالت آپ دیکھیں، اگر اس ٹیکس کے حساب سے اس پہ خرچ کر دیں اور صحت مند کر دیں تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو کراچی کی بات اور تمام چیمبرز کی بات ماننی چاہیے، اور ان کو ساتھ بٹھا کے سارے مسئلوں کو حل کرنا چاہیے، اور ان کو جسے ایف بی آر کے چیئرمین نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم نچوڑ کے لوگوں سے ٹیکس نکالیں گے، ایسے اسٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے، اس سے ٹیکس نیٹ میں جو لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ سر ویسے میں آپ کی بات کو گستاخی اگر آپ نہ تصور کریں، یہ بات اس بیان کی تو میں کسی حد تک تائید ضرور کروں گا۔ اگر ایف بی آر کے چیئرمین کے پاس یہ کمٹمنٹ، یہ ول ہے کہ وہ نچوڑ کر کے ٹیکس وصول کریں، تو وہ ٹیکس نہ دہندگان سے وصول کریں ٹیکس کی صورت میں، ریونیو کی صورت میں۔ لیکن یہ ایف بی آر افسران انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ جو لوگوں کو نچوڑ کر کے اور رشوتیں وصول کرتے ہیں، معاملہ وہاں جا کر کے خراب ہوتا ہے، جس پر تاجر برادری بھی خفا دکھائی دیتی ہے کہ آپ تاجروں کو جو ہے وہ گرفتاری کی دھمکیاں بھی دیں۔ معاملہ میرا خیال ہے وہاں کچھ گڑبڑیشن میں جاتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں کبھی بھی ٹیکس پیئر کے ساتھ ایسی باتیں نہیں ہوتی، ٹیکس پیئر کو عزت دی جاتی ہے۔ پاکستان میں تو چلو وہ عزت بھی نہیں دیتے، اور ٹیکس دے دیتا ہے آدمی، جو ٹیکس دیتا ہے اس کو سہولتیں بھی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں تو ٹیکس دینے والوں کو کوئی بھی سہولت نہیں ہے۔ ابھی میں ٹیکس دے رہا ہوں، میرے گھر میں پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، الحمدللہ سر، بالکل ایسے ہی ہے، سیم از دا کیس ود می، الحمدللہ سب چیزیں۔ اب میں ٹیکس دے رہا ہوں، مجھے کیا مل رہا ہے؟ آپ لو اینڈ آرڈر صحیح نہیں ہے، روڈ صحیح نہیں ہے، بارش ہوتی ہے تو روڈ میں نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کرنٹ سے مر جاتے ہیں، گٹروں میں گر کے مر جاتے ہیں لوگ، نالوں میں گر کے مر جاتے ہیں، تو یہ ٹیکس لے کے کرتے کیا ہے؟ سر وہ آپ نے میرا خیال ہے سنا نہیں، آپ نے دوبارہ مجھے میری جو ہے وہ روزی روٹی اس طرف دھکیل دیا، آپ نے سنا نہیں شاید۔ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تھوڑا سا توقف کیجئے گا، آپ کا ورژن آ گیا۔ فیصل موئی صاحب، سر کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے اگر میں آپ کے پاس آؤں تو سر اس مسئلے کا کیا حل کس طرح سے نکالا جائے کہ فریقین میں صلح بھی ہو جائے، یہ انریسٹ بھی ختم ہو جائے اور یہ ایشو ریزالو کی طرف جائے؟ سر تو دیکھیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم جو تاجر برادری بیٹھی ہم سنجیدگی سے اس مسئلے پہ غور کر رہے ہیں۔ ہم اس ملک کی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پوری دنیا میں جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے وہ اس کو وہ فرسٹ کلاس سٹیزن کہلائی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اس ملک میں اپنا انپٹ ڈال لیں گے۔ آج جو مسائل جس طرح ہمارے لوگوں کو ٹریٹ کیا گیا اور جس طرح لچک حکومت نہیں دکھا رہی ہے، دیکھیں ہماری طرف سے تو بہت لچک ہے، ہماری طرف سے معاملات کے حل کی طرف جانے کی بڑی کوشش ہے، لیکن اب سامنے والوں کو لچک دکھانی ہے اور اپنے معاملات کو سدھار کی طرف لانا ہے۔ ایک پوائنٹ میں آخری بولوں گا کہ جاوید بھائی نے 67% ریونیو بولا جو فیڈرل کو کراچی دیتا ہے۔ کراچی 54% کی ایکسپورٹ کا حصہ ڈالتا ہے اس پورے ملک کی۔ کراچی اس صوبائی حکومت کو 90% کا حصہ ڈالتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آج جو بجٹ اپروو ہوا ہے، کبھی اس پہ غور کیا کہ اتنی بڑی میگا سٹی جو 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، جس کے لیے وفاق میں صرف 15 ارب انفراسٹرکچر کے لیے رکھتے ہیں، وہ K4 کا منصوبہ جب میں اور آپ چھوٹے تھے اور ہم اسکول اور کالج میں پڑھتے تھے تو 20 سال پہلے K4 شروع کیا گیا تھا 3 ارب روپے، جس میں 40 ارب کی ضرورت ہے اس منصوبے کو، وہ NGT بھی کم ہو گیا۔ کبھی فیڈریشن نے ان چیزوں پہ آواز اٹھائی ہے؟ آج فیڈریشن کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کراچی چیمبر آف کامرس ہے جو کراچی کی آواز اٹھاتا ہے، اور اسی طرح لاہور والے لاہور کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ ان کو گاٹ یور پوائنٹ سر فیصل موئی صاحب۔ انفارچونیٹلی مجھے وائنڈ اپ کی کال دے دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری اور FPCCI کے درمیان اس مرغی کا احوال جسے معیشت کہتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اس کا فیصلہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ ہڑتال ہوتی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی انشاءاللہ تعالی اب سے کچھ گھنٹوں میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔